اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خداوند متعال کے ممنون احسان، اس کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آج امام زین العابدین سید الساجدین کی شب شہادت امام چہارم کا تذکرہ کریں، ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو یہاں بیان کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں بہتر انداز سے عمل کر سکیں. یہی ان مجالس کا مقصد ہوتا ہے، بنیادی یہی ہدف ہوتا ہے کہ جب ان کے فضائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ فضائل سبب بنتے ہیں، یہ فضائل اس حقیقت کا ذریعہ بنتے ہیں کہ ہم آسانی سے اہل بیت کی تعالیم پر عمل کر سکیں. اس سے پہلے کہ اس حوالے سے کچھ نکات، کچھ گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا کہ پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید الساجدین کا، زین العابدین کا، ہم یہ جو فرش عزا پر بیٹھے آج یہ ذکر کر رہے ہیں، بار الہ اسے ہماری زندگی کی بہترین عبادت قرار دے. پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کا اہتمام جس ادارے کی جانب سے کیا جا رہا ہے، قرآن سینٹر، زہرا اکیڈمی، اور اس کے متعلقین، ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تمام مومنین جنہوں نے ہمارے ذمے کسی نہ کسی حوالے سے دعا لگائی ہے، روزگار کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، محکمہ جاتی مشکلات کے حوالے سے، بار الہ ان سب کی حاجت روائی فرما. پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری ملت کو درپیش مشکلات کو آسان فرما. بار الہ ہمیں امتحانات کی اس دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے رزق میں وسعت و ترقی پیدا فرما. پروردگارہ، تیری بارگاہ میں دعا عرض کرتے ہیں کہ امام عصر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بار الہ تیری بارگاہ میں ایک اہم اور سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما. بلند آواز سے ایک مرتبہ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری صدا پر، تمہارے پکارنے پر جواب دوں گا. آج شب شہادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. امام کی زندگی کی مناسبت سے جو چند چیزیں بہت اہم ہیں، ان میں واقعہ کربلا کے حوالے سے امام کی خدمات ہیں کہ کس طرح سے واقعہ کربلا کو زندہ کیا امام نے کس طرح سے ان عقائد کا مقابلہ کیا جو مسلمانوں کے درمیان رائج کیے جا رہے تھے، جبر کی صورت میں، عدم اختیار کی صورت میں. تو یہ کچھ ایسے موضوعات ہیں جو گزشتہ مجالس میں، گزشتہ ایام میں آپ بزرگان کی سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں. لہٰذا آج امام کی زندگی کا ایک ایسا پہلو جو اس سے پہلے میں نے آپ کی نظر نہیں کیا، اس کی طرف اشارہ کروں گا، وہ ہے دعا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس پہلو کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے. تقریباً سبھی علماء جب بھی امام سجاد کا تذکرہ کرتے ہیں تو دعا کے پہلو کو خاص طور پر بیان کرتے ہیں کہ دعا بہت اہم ہے. امام نے دعائیں تعلیم دی، لیکن آج اس کو ایک نئے رنگ میں، ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ اس حقیقت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا
تو 1,24,000 انبیاء 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، اور ہر نبی آ کر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہم تک پہنچاتا رہا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک پہنچاتا رہا، اللہ کے کلام کو ہم تک پہنچاتا رہا۔ آپ تمام انبیاء کو دیکھ لیجئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، حضرت نوح ہیں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ انسانوں سے یہ چیزیں چاہ رہا ہے، یہ کام کرو۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے کلام کی صورت میں الواح لے کر آتے ہیں انسانوں کے لیے، اور یہ کہتے ہیں اپنی قوم سے کہ یہ اللہ کا تقاضا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے کلام کیا گیا ہے بندوں سے۔ 1,24,000 انبیاء ہمیشہ ہمیں یہی آ کر بتاتے رہے کہ اللہ تم سے کلام کر رہا ہے، اللہ تمہیں یہ بتا رہا ہے۔ لیکن ایک سلسلہ یہ ہے کہ بندے اللہ سے کلام کریں، تو وہ سلسلہ کہ جس میں اللہ بندوں سے کلام کر رہا ہے، 1,24,000 انبیاء کے گزرنے کے بعد وہ کلام نازل، قرآن مجید کو اللہ کا ایک ایسا کلام کہا جاتا ہے جو آسمان سے نازل ہوا، یعنی کلام نازل قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ کے اس تمام کی تمام گفتگو کا نچوڑ جو قیامت تک انسانوں اور اللہ کے درمیان گفتگو ہے، یعنی اللہ کی طرف سے انسانوں سے گفتگو ہے، اسے کلام نازل یا قرآن نازل کہتے ہیں، یعنی بلندی سے آسمان سے نازل ہوا قلب پیغمبر پر۔ ایک کلام صاعد ہے، یعنی ایسا کلام کہ جو بندوں کی جانب سے اللہ سے کیا جاتا ہے۔ انبیاء بھی یہ کلام کرتے رہے، لیکن ہر نبی مختصر کلام کرتا رہا، تھوڑا سا کلام ہمیں انبیاء کی طرف سے ملتا ہے۔ انبیاء کی دعائیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، مختلف نبیوں کی دعاؤں کی صورت میں، تو یہ مختصر سے کلام ہے، یعنی بندے کا کلام اللہ سے۔ لیکن یہی کلام جب اپنے اوج پر پہنچتا ہے، قرآن یعنی اللہ کا کلام بندوں کے ساتھ جب اپنے اوج پر پہنچا تو قرآن مجید بنا۔ لیکن جب بندوں کا کلام اللہ کے ساتھ، یعنی بندے اللہ کے ساتھ کیسے کلام کریں، یہ کلام جب اپنے اوج پر پہنچا ہے تو صحیفہ سجادیہ بنا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ اگر اس کو کلام الہی نازل کہیں گے تو اس کو کلام یعنی اللہ سے کلام ہے، یہ بھی اللہ کے کلام الہی اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندوں کا کلام ہے اللہ سے، لیکن صاعد ہے، یہ زمین سے اوپر کی طرف گیا ہے۔ تو پس دو قسم کے کلام ہیں ہمارے سامنے، کچھ کلام وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، کچھ کلام وہ ہیں جو بندوں کی طرف سے ہیں۔ ایک قرآن ہے، ایک صحیفہ سجادیہ۔ اللہ کی طرف سے جو کلام ہے بندوں کے ساتھ، یہ کس لیے ہے؟ اس کا فائدہ کیا ذات الہیہ کو ہے، اللہ کو ہے اس کلام کا فائدہ؟ اللہ جن چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے انسانوں سے کہ تم نے فلاں کام انجام دینا ہے، فلاں کام کرو، اللہ کو ایسے پکارو، اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کا فائدہ اللہ کو ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اللہ ہماری عبادتوں سے بے نیاز، اللہ ہمارے افعال سے بے نیاز، اللہ ہماری ہر چیز سے بے نیاز۔ ہم فقیر محض ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے۔ تو یہ کلام اللہ کی طرف سے جتنا بھی آیا ہے وہ ہمارے لیے آیا ہے، ہماری بہتری کے لیے آیا ہے۔ تو اب وہ کلام کہ جو ہماری طرف سے ہوگا وہ کیا اللہ کے لیے مفید ہوگا؟ جب اللہ کی طرف سے آنے والا کلام اللہ کے لیے مفید نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، تو ہماری طرف سے ہونے والا کلام بھی ہمارے لیے ہی مفید ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم انسان ان دو کلاموں میں، ایک کلام کو قرآن کہتے ہیں، ایک کلام کو دعا کہتے ہیں، ان دونوں کلاموں میں ہم انسانوں کی خصوصیت کیا ہے؟ ہم انسانوں کی ایک خصوصیت ہے وہ یہ کہ ہم اگر کسی کے بارے میں یہ احساس کر لیں کہ یہ شخص، یہ ہستی پہنچی ہوئی ہستی ہے، اس کے پاس کوئی اقتدار ہے، اس کے پاس کوئی کسی قسم کا اختیار ہے، جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے
کہ ہمارے سامنے موجود ہستی، ہمارے سامنے موجود ذات، ہمارے سامنے موجود شخصیت کسی مقام کی حامل ہے، تو ہم اس سے ایک امید باندھ لیتے ہیں، ایک توقع باندھ لیتے ہیں، ایک توقع کرتے ہیں، پھر ہم اس سے طلب کرتے ہیں۔ ہمارا کلام اگر اس کے سامنے کسی نوعیت کا کلام کر بھی رہے ہیں تو وہ کلام اسی نوعیت کا ہے کہ تاکہ ہم اس سے کچھ مانگیں۔ اللہ کا کلام تو ہماری اصلاح کے لیے تھا، ہماری بہتری کے لیے تھا۔ اب جب ہم نے کلام شروع کیا تو ہم اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں، غیر اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں، جس کی جس نوعیت کی معرفت ہوگی ہم اس سے مانگیں گے، ہم اس سے تقاضا کریں گے، ہم اس سے سوال کریں گے، ہم اس سے چاہیں گے۔ تو یہ جو ہمارا چاہنا ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم اپنی فطرت کے مطابق مانگیں گے۔ سب سے پہلے مرحلے پہ جیسے ہی ہم مانگنا شروع کریں گے، سب سے پہلی رکاوٹ شیطان کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گی۔ مانگنا تو ہے ہم نے، جب ہمیں کسی ذات کی معرفت حاصل ہو جائے گی نا، اگر بھائی کی بھی معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ بھائی ہماری فلاں مسئلے میں، یہ دوست ہماری فلاں مسئلے میں مدد کر سکتا ہے، تو ہم مانگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اس سے مدد مانگ لیں گے۔ تو جیسے ہی اللہ کی اگر معرفت ہوگی تو ہم مانگیں گے۔ اب ہم مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ 1,24,000 انبیاء نے ہمیں آ کر بتایا کہ تم نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، تم نے اللہ سے لینا ہے۔ جیسے ہی مانگنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں ہمارا ازلی دشمن شیطان وہ ہماری رہنمائی کے لیے آ جاتا ہے کہ تم کیا مانگو۔ اللہ نے آدم کو اور شیطان کو زمین پر اتارا تھا کہ تم نے ساتھ رہنا ہے۔ اب ہمیں اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنے اولیاء کے ذریعے سے کروا دی معرفت۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ تمام کی تمام نعمتیں، تمام کے تمام امور، تمام کی تمام قدرت، اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو پہلے ہی مرحلے پر شیطان کی پہلے تو بنی آدم کے سلسلے میں کوشش یہ ہے کہ ان کو معرفت نہ ہو، ان کو معرفت نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو سانپوں کے مندر میں جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، جو بندروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جو بتوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جو دریاؤں سے مانگ رہے ہیں، جو درختوں سے مانگ رہے ہیں، جو اور اس قسم کی دسیوں چیزوں سے مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر قدرت ہے، اس کے اندر اختیار ہے۔ یہ شیطان نے ہمیں معرفت سے روکا تو نتیجہ یہ نکلا۔ اچھا، ہم نے جمپ کیا، بہتر انداز میں معرفت اللہ کی حاصل کر لی۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اب اصولی طور پر وہ طریقہ جو انبیاء ہمیں بتا رہے ہیں، وہ کلام الہی جو ہمیں بتا رہا ہے، اسی کی بنیاد پر ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ شیطان پھر آ جاتا ہے۔ شیطان یہاں اس منزل پر آ کر، ہم نے مانگنا ہے، دعا کرنی ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ نے پکار لیا، اب ہماری باری ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ازلی دشمن ہے۔ شیطان نے ہمیں جنت سے نکلوایا۔ اب شیطان کی قیامت تک بنی آدم کے لیے کوشش کیا ہے؟ بنی آدم کے لیے کوشش یہ ہے کہ ان کو اتنا زمین کے ساتھ، ان کو زمین پر چونکہ یہ اتارے گئے ہیں، جو ان کے زمینی تقاضے ہیں ان میں ان کو الجھا دیا جائے، ان میں ان کو مبتلا کر دوں، ان سب انسانوں کو ان چیزوں میں مبتلا کروں کہ جس کی وجہ سے یہ زمین پر بھیجے گئے ہیں، اور وہ جو پست پہلو ان کے اندر ہے وہ اجاگر کر دوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم انسان جب مانگنے لگتے ہیں، سب سے پہلے مرحلے پر ہمارا مانگنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے صرف سامنے کی چیزیں مانگتے ہیں، یعنی جو چیزیں بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اپنے خاندان میں صرف ان کا تقاضا کریں گے، اپنے دوستوں کے پاس اگر کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو اس کا تقاضا کریں گے، جو بالکل سامنے کی چیز ہے وہ مانگیں گے، اس سے بالا تر کسی نعمت کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری سب سے پہلی مشکل ہم انسانوں کی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے انسانوں کو کہ جب وہ مانگنے پر آتے ہیں نا، خداوند متعال کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، خداوند متعال سے مانگ رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں؟ مانگ ایسی چیز رہے ہیں۔ اب وہ کیٹیگری ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے مہینے کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تنخواہ پوری نہیں، اتنی نہیں ہے کہ اس کے مہینے کا سلسلہ چل سکے، تو وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں یہی مانگے گا کہ خدایا کوئی ایسے اسباب فراہم کر دے کہ مجھے ہر مہینے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، مجھے ہر مہینے کسی سے قرض نہ لینا پڑے،
یہ مانگنے کا انداز کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب صرف اپنے مسائل دیکھ رہا ہے، اپنے ارد گرد کی چیزیں دیکھ رہا ہے. کوئی اس مرحلے پر ہے، کوئی اس سے بلند تر ہے، بالا تر ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کم ہیں، میرے بھائی کے پاس زیادہ ہیں، میرے دوستوں کے پاس زیادہ ہیں. تو اب مانگنے کا انداز اس کا تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا، تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا. کہے گا کہ خدایا اس کو گاڑی دی ہے تو مجھے بھی گاڑی دے دیں، خدایا اس کے بچے اچھی جگہ پہ، اچھی یونیورسٹی میں، اچھے کالج میں، اچھی جگہ پر پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسے اسباب ہو جائیں یا کاش کہ میرے بچے بھی ایسے پڑھیں. مانگنے کا انداز تھوڑا سا بہتر ہوا. لیکن یہاں پر بھی شیطان ہمیشہ ہماری طاق میں ہوتا ہے. یہ سوال کی منزل ہے، ہم مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مانگو میں تمہاری سنوں گا. یہاں پر بھی شیطان ہماری طاق میں ہے. شیطان پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ہمارے اندر حسد پیدا کرتا ہے کہ بھائی تم بھی اسی گھرانے کے فرد ہو، تم بھی اسی خاندان میں پلے بڑے ہو، تم بھی اسی ملک میں رہ رہے ہو، تم بھی اسی شہر میں ہو، تم بھی اسی گریڈ کے آفیسر ہو، تمہارے پاس بھی وہی تعلیم ہے، اس کے پاس بھی وہی تعلیم ہے، لیکن اس کے پاس اتنا کیوں ہے؟ دل میں حسد آتا ہے کہ یہ فراڈ کرتا ہوگا، یہ فلاں کرتا ہوگا، خدایا اس کو تو ذرا اس کی تو ڈوری کھینچ، یہ ظلم کر رہا ہے. دسیوں قسم کے خیالات آتے ہیں کہ جو سب کے سب ہمیں بہکا رہے ہوتے ہیں شیطان کی طرف. حسد آئے گا. اگر کوئی شخص اس سے بھی بہتر ہو، اس منزل کو بھی عبور کر چکا ہو کہ حسد بھی نہیں آ رہا، حسد بھی نہیں کر رہا، لیکن ابھی بھی جو خدا سے دعا کر رہا ہے وہ اسی درجے کی دعا کر رہا ہے کہ جو سامنے دیکھ رہا ہے، اس سے اوپر نہیں جا پا رہا. ہاں اگر وہ اس سے اچھی چیز دیکھ لے گا کسی اور کے پاس تو ہاں حسرت کرے گا کہ بھائی یہ چیز، یعنی یہ حسرت یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے کہ آپ کسی بہت اچھی گاڑی کو، کسی کے پاس، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، کار نہیں ہے، بائک نہیں ہے، سائیکل نہیں ہے، اور کسی کو جہاز اڑاتا ہوا دیکھیں کہ کسی کے پاس ذاتی جہاز ہے، تو اب نعمت کا تقاضا نہیں کرے گا، حسرت کرے گا کہ ہمارے پاس کہاں سے ہو سکتا ہے. مانگنے میں انسان بخل کا شکار، شیطان اس طرح سے نیچے لے کر جاتا ہے کہ مانگنے میں ہی آپ کو اتنی کم چیزوں کے اوپر قانے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ زمین سے چپٹے رہو. اور جب اس سے زیادہ آپ نکلنے کی کوشش کریں، شیطان صراط مستقیم پر ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ ادھر صراط مستقیم پر واپس آتے ہیں اور وہ دوسری سائڈ سے کھینچ لیتا ہے. کتنے خطرناک طریقے سے. کتنے ہی لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر مشغول کرنے کے لیے، یہاں تک کتنے ہی افراد کو آپ نے ایسے دیکھا ہوگا کہ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ ایسی نعمتوں کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی عمر اتنی نہیں ہوتی جتنی نعمت مانگ رہے ہوتے ہیں. عملی طور پر 50 60 70 سال کے ہو چکے ہیں، جس نعمت کا تقاضا کر رہے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں، وہ نعمت ان کے بس میں ہی نہیں ہے، ان کے لیے ہے ہی نہیں. گھر بنا رہے ہیں، ایسا گھر بنا رہے ہیں کہ جو 100 سال تک خراب نہ ہو. بچے وہاں نہیں رہیں گے، اپنے لیے بنا رہے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے. یعنی ایسی نعمتوں میں الجھاتا ہے شیطان. مانگ رہے ہیں ہم کس سے؟ خدا سے، خدا ہی سے مانگ رہے ہیں، لیکن ایسی نعمتیں مانگ رہے ہیں کہ جو ہمیں الجھائیں گی. ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اس سے بالا تر جانے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، جبکہ خداوند متعال نے اس سے اچھی نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں. تو یہ تو ہمارا مزاج ہے ہم انسانوں کا. شیطان پہلے مرحلے پر معرفت سے محروم کرے گا، دوسرے مرحلے پر اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے، نعمتیں مانگیں گے، دعا کریں گے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ایسی نعمتیں آپ کے دل میں ڈالے گا کہ جو آپ کو اسی دنیا کے اندر الجھائے رکھیں گی، جکڑ کے رکھیں گی. اور اگر آپ اس سے نکلنے کی کوشش بھی کریں گے، اس سے بالا تر چلے گئے آپ، دنیاوی نعمتوں سے بالا تر. اب بھی آپ کو شیطان اس مرحلے پر بھی جکڑے گا. کتنے ہی مومنین ایسے ہیں ہمارے کہ جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کس لیے؟ جنت کے شوق میں، جنت ملے. یہ بھی عبادت امیر المومنین ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں
کہ تم اگر جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہو، جنت مانگ رہا ہے نا انسان نماز پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، سب سے پہلی چیز جو مانگ رہا ہے وہ جنت مانگ رہا ہے، تو اس عبادت کو، اس مانگنے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تم تاجروں والی عبادت کر رہے ہو، کہ عبادت کر کے اللہ سے جو چیز مانگ رہے ہو ایک بدلے میں چیز مانگ رہے ہو، خوف، غلاموں والی عبادت کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر مرحلے پر، دعا کے ہر مرحلے پر شیطان کے چنگل میں ہیں۔ ہم جب اللہ سے، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، ہمیں اللہ کی قدرت کا احساس ہوا، ہم انسان ہیں، ہمیں اگر ایک عام آدمی کی قوت اور طاقت کا احساس ہو جائے تو اس کا نمبر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں کہ اگر کبھی کسی پولیس والے سے، کسی جان پہچان والے سے، کسی جج سے، کسی اور سے تعلق بن جائے تو فوراً نمبر محفوظ کر لیتے ہیں کہ اگر کبھی چالان ہونے لگا تو اس کو فون ملا لیں گے، اگر کبھی کوئی مشکل پیش آئی تو اس کو بلا لیں گے، ہاسپٹل میں گئے اور لائن میں لگنا پڑا تو فلاں صاحب کو بلا کے اور اپنی لائن ٹھیک کروا لیں گے۔ یہ ہم انسانوں کی عادت ہے، معمولی چیزوں میں ہم اپنے رابطے ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہ جب ہماری عادتیں اس نوعیت کی ہیں تو یہ بتائیے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ساری قدرت اللہ کے پاس ہے تو کیوں نہیں مانگیں گے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہے تو کیوں نہیں مانگیں گے؟ ہم مانگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں گمراہ کرنے والا شیطان موجود ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بچنے کے لیے، اس شیطان سے نجات تو کسی صورت نہیں ملے گی، مقابلہ ہے۔ یہ مقابلہ کن کے ذریعے سے؟ کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں؟ ہم نے کرنی ہے اللہ سے بات، ہم نے کرنی ہے اللہ سے دعا۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ ہم دعا کریں، اللہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، اور اللہ نے متعدد آیات کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ بس اللہ سے سوال کرو، اللہ سے سوال کرو، اس کے فضل سے، اس کی نعمتوں سے سوال کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا، اللہ یہ ساری چیزیں دے گا۔ لیکن اس سے بڑھ کر تمہارے لیے اللہ نے ایک اہتمام کیا ہے۔ یہاں پر میں سوال اور دعا کا ایک فرق بتاتا چلوں۔ ہم اللہ سے اپنی ساری زندگی میں سوال کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ سوال اور دعا کا فرق، اگرچہ سوال بھی اور دعا دونوں تقریباً ہم معنی بھی ہیں، لیکن ہماری زندگی سوال کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، دعا تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ سوال اور دعا میں فرق کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص دور ہو، کوئی جا رہا ہو، آپ اس کو آواز دیں، یہ سامنے بھی ہو، آپ اس کو پکاریں، بلائیں کہ سر یہ میری بات سنیے گا۔ جیسے اس نے کہا کہ جی فرمائیے، آپ نے فوراً اپنا مطالبہ پیش کر دیا، آپ نے طلب کر لیا۔ بس یہ جو طلب کرنا ہے یہ سوال ہے۔ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہم انی اسألک، خدایا میں سوال کرتا ہوں جنت کا، یعنی رزق کا۔ یہ بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے، اس کو بھی تعلیم دیا ہے اہل بیت نے۔ فوراً سوال کرتے ہیں، کسی کو آواز دی اور اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو ہم نے فوراً سوال کر دیا، کچھ مانگ لیا، یہ ہے سوال۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام نے ہماری جو تربیت کی ہے، جس کی طرف اہل بیت لے کر جانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اس سے بالا تر مرحلے پر جانا ہے۔ تمہیں جس لیے خلق کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ کی کوئی محبوب ترین ہستی ہو، اور وہ آپ کو نظر آ جائے کہیں بھیڑ میں، کسی ایسی جگہ پر جہاں توقع نہ ہو آپ کو اس محبوب ہستی کو دیکھنے کی، تو آپ اس کو آواز دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے تو آپ پوری قوت کے ساتھ، پورے اپنے حواس کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کر۔ آپ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے صرف اس کو پکارا ہے۔ پکارا، جیسے ہی وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا، آپ نے اس کو دیکھا، اور گویا کہ خود صرف اس کو دیکھنا آپ کے لیے عید ہے، وہ دیکھنا آپ کے لیے مسرت ہے۔ تو کتنی ہی دعائیں ہیں ایسی کہ جس کے اندر ائمہ اہل بیت صرف اللہ کے اسماء کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یا عماد من لا عماد لہ، یا سند من لا سند لہ، یا فخر من لا فخر لہ، یا شرف من لا شرف لہ، صرف نام لیے چلے جا رہے ہیں، یا وکیلو، یا کفیلو، یا منیلو، یا منیبو، اس طرح سے کر کے صرف نام لیے جا رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے دعا کرنی ہے، سوال اپنی جگہ کرتے رہو،
لیکن تمہیں اس مرحلے سے بھی آگے جانا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے کہا گیا ہے، دعا یا سوال دونوں معنی میں اس کے چند پہلو ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کو پکارتے ہیں، کسی کو آواز دیتے ہیں، تو چند چیزیں قابل تصور ہیں. یا سب سے پہلی چیز، وہ موجود نہیں ہے، غیب ہے، غیبت میں ہے، دور ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، غیبت میں ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں. کسی کو آواز اسی لیے دیتے ہیں آپ تاکہ اس کو ظاہر کر سکیں، غیب ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں. بعض اوقات یہ کہ دور ہے، آپ اسے نزدیک کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے پکارتے ہیں نا آپ کسی کو. بعض اوقات متوجہ نہیں ہے، قریب ہے، متوجہ نہیں ہے، آپ کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی، آپ اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب میری طرف توجہ کیجئے گا، پکارتے ہیں، بلاتے ہیں. تو یہ چند چیزیں جب بھی آپ کسی کو پکارتے ہیں تو اس میں یہ پہلو پائے جاتے ہیں کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ آپ سے دور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ آپ سے غیب ہے، غیبت میں ہے، چھپا ہوا ہے، پنہان ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے. لیکن دعا میں کیا ہے؟ کیا دعا کے اندر بھی ایسا ہی ہے؟ کیا خدا ہم سے چھپا ہوا ہے؟ جس کے بارے میں ہو ظاہر، سب سے زیادہ ظاہر ہی وہ ذات ہے. خداوند متعال سے بڑھ کر کوئی ظاہر نہیں ہے. کس کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ خدا کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اقرب من حبل الورید ہے، وہ ذات ہماری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، ہماری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، دور نہیں ہے کہ ہم اس کو پکاریں، چھپا ہوا نہیں ہے کہ ہم اس کو ظاہر کرنا چاہیں. یحول بین القلب و بین المرء و قلبہ، وہ ذات ہمارے دل، ہمارے نفس اور ہمارے درمیان حائل ہے. یحول بین المرء و قلبہ، یہ بہت بڑی تعبیر ہے کہ ہم سوچتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں، پہلے سوچنے کے بعد عمل کرتے ہیں. کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ بغیر سوچے عمل کرے. یہ جو ہم سوچتے ہیں یہ اپنی ذات کے اندر سوچتے ہیں، اپنے باطن میں سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد پھر عمل کرتے ہیں. عمل کے لیے تو یہ جو سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یحول بین المرء و قلبہ، اللہ وہ ذات ہے کہ جو انسان کے نفس جہاں سوچ رہا ہے اور اس کے درمیان حائل ہے، یعنی وہاں تک موجود ہے. خدا سے بڑھ کر کوئی متوجہ نہیں ہے، ہم سے زیادہ متوجہ ہے ہماری طرف. اگر اس کی توجہ نہ ہو تو ہماری ذات ہی ختم ہو جائے. تو یہ کیسے خود کہا جا رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے. تو خدایا تو نہ غائب ہے، نہ دور ہے، نہ غیر متوجہ ہے، تو تجھے کیوں پکاریں؟ تو در حقیقت یہ خدا کو نہیں پکارنا. جس طرح اللہ کا باقی کلام قرآن مجید سارے کا سارا کس لیے تھا؟ انسان کے لیے تھا. 1,24,000 انبیاء کا کلام ہمارے لیے تھا. اسی طرح سے یہ جو دعائیں ہیں یہ بھی ہمارے لیے ہیں. ہم غائب ہیں، ہم پوشیدہ ہوئے ہیں، ہم دور ہوئے ہیں خدا سے. اسی لیے تو عبادتوں میں کہا گیا ہے کہ قربتاً الی اللہ، اللہ کے تقرب کے لیے دعا کرو، اللہ کے تقرب کے لیے عبادت کرو. ہم اللہ سے دور ہیں، ہم اللہ سے غائب ہیں، ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں. تو دعا کے اندر یہ سب سے اہم چیز ہے کہ وہ ذات ہر حالت میں موجود ہے. ہم غائب ہیں، ہم دور ہیں، ہم حاضر نہیں ہیں، ہم متوجہ نہیں ہیں. اس کے بعد خداوند متعال نے ایک اور خصوصیت جو ہمارے لیے رکھی، ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد. یہ جو وعدہ کیا ہے، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے. یہ جو خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں سنوں گا، میں جواب دوں گا. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ نے اگر کہا ہے نا کہ تم پکارو، تو
100% دعا قبول ہوگی. کس صورت میں قبول ہوگی؟ مختلف صورتیں ہیں دعا کے قبول ہونے کی. یہ اہل بیت نے ہمیں بتائی ہیں. یعنی اگر اہل بیت دعا کے اس پہلو سے آشنا نہ کریں تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی. دعا ہر صورت میں قبول ہوگی، اس لیے کہ خداوند متعال کا وعدہ ہے اور خدا کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. دعا کس طرح سے قبول ہوگی؟ بعض اوقات دعا کوئی چیز مانگتے ہیں ہم خداوند متعال سے، اے کاش ہماری دعائیں اصلی ترین اور اعلیٰ ترین مدارج میں ہو، لیکن ہمارے سوالات ہی ہماری دعائیں ہیں. یہ بھی اللہ قبول کرتا ہے، لیکن کس صورت میں؟ اس کو اگر آپ اپنے ارد گرد موجود بچوں کی طرف یا ان بچوں کو ذہن میں لا کر تصور کریں جو آپ سے کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں، مانگتے ہیں. بچے جو چیز ہم سے مانگتے ہیں وہ اپنی مختلف کیفیات کے ساتھ، مختلف ارد گرد کے حالات کے ساتھ مانگتے ہیں. انسان اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے بعض اوقات کوئی چیز مانگتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان نے مانگی بے عین ہی وہی چیز اس کو عطا کر دی گئی. یہ بہترین اور سادہ ترین نتیجہ ہے. بہت ساری دعائیں ہماری ایسی ہیں کہ ہم نے خود محسوس کیا کہ ہم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، ہمیں فوراً دے دی گئی. کچھ لوگ ہم میں سے ایسے ہیں. کچھ افراد ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف مانگنے کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. کچھ بچے ماں باپ کے پاس، اپنے اعزاء و اقربا کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور اتنی بری طرح سے مانگتے ہیں، اتنی بدتمیزی سے مانگتے ہیں یا اتنا تکلیف دیتے ہیں کہ ان کا مانگنا آپ کو اتنا برا لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کو دیں تاکہ یہ یہاں سے جائے، دور ہو جائے. بعض اوقات رو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات تنگ کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اذیت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لو اور جاؤ. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بعض لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم اہل بیت سے مانگتے ہیں، ہم خدا سے مانگتے ہیں، ہماری بات نہیں سنی جاتی. ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب گئے، انہوں نے مولا کے حرم میں جا کر دعا کی، انہوں نے فلاں جگہ تعزیے پہ دعا کی، علم کے پاس دعا کی، ان کی دعا فوراً قبول ہو گئی. کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جب مانگتے ہیں ان کا مانگنا صاحب حاجت کو اتنا برا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کو دو فوراً تاکہ یہ جائیں، دور ہو جائیں. ایسے بھی مسائل ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو دور کیا جاتا ہے فوراً عطا کر کے. بعض اوقات ہم ایسی چیز مانگتے ہیں اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے کہ جو ہمارے فائدے کی نہیں ہوتی. بچہ اگر آپ سے چھری مانگے، بچہ اگر کسی گھر والے سے کینچی مانگے کہ گھر والوں کو پتا ہو کہ ابھی یہ پردے کاٹ دے گا، کپڑے کاٹ دے گا اور کوئی نہ کوئی نقصان دے گا، تو کینچی دینے کے بجائے، چھری دینے کے بجائے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی متبادل کوئی بہتر چیز دے دیتے ہیں. اس کو کوئی کھلونا اٹھا کر دے دیتے ہیں، اسے چاکلیٹ فریج میں سے نکال کے دے دیتے ہیں، اسے کچھ اور دے دیتے ہیں ایسا کہ جو اس کے لیے اس سے بہتر ہوتا ہے. کہ چھری تمہارے لیے نقصان دہ ہے، کینچی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ چاکلیٹ لے لو، یہ کھانے کی چیز لے لو، یہ فلاں چیز لے لو، بہتر چیز دے دی جاتی ہے. لیکن اب بچے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، اور جو ملا ہے اس کی اہمیت نہیں رہتی. ہم بھی ایسے ہی ہیں. ہم بہت ساری چیزیں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں عطا کر، اس کے بدلے ہمیں کچھ اور اچھا مل جاتا ہے، اچھی چیز مل جاتی ہے، لیکن ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو خدا سے مانگا تھا وہ نہیں ملا، جو ہم مانگ رہے تھے وہ نہیں ملا، اور جو ملا ہے اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے. بعض اوقات ہم سے وہ چیز دور کر دی جاتی ہے، مصیبت دور کر دی جاتی ہے. کینچی، کٹر، کوئی اس قسم کی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ ہم سے لے لیا جاتا ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں رہتا، اگر کسی اور چیز کو نقصان نہ بھی پہنچاتے، اپنے آپ کو تو نقصان پہنچا سکتے تھے. وہ چیز ہم سے لے لی جاتی ہے. ہمارے پاس تھی اور ہم اس میں مزید بہتری مانگ رہے تھے، لیکن وہ چیز ہی واپس لے لی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نقصان دہ ہے، یہ تمہارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. حضرت خضر نے، وہ واقعہ سنا ہوا ہے آپ لوگوں کا، حضرت خضر نے مومن ماں باپ، مومن اور ایک مومنہ، جو پورے علاقے کے اندر صرف 2 افراد تھے،
ان کے بیٹے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیٹا سبب بنے گا کہ یہ گمراہ ہو جائیں گے. نعمت ہے بیٹا، اولاد جیسی نعمت موجود ہے اس کے پاس، چھین لی واپس، نقصان ہوگا. یہ وہ چھری ہے جو اس کو کاٹ دے گی. تو بہت سی نعمتیں اللہ نے وعدہ کیا تمہیں دیں گے، تمہیں بچایا جا رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خداوند متعال کی بارگاہ میں، ہمارے اپنے گھروں کے اندر بھی ہیں، چھوٹے بچے، اولاد، بھانجے، بھتیجے، پوتے، نواسے، یہ اگر آپ کے پاس آ کر کسی ایسی چیز کا مطالبہ کریں کہ جو آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، بچے کے لیے بھی مفید ہو. بچے کو دیا جائے آئس کریم مانگ رہے ہیں آپ کے پاس آ کر، لیکن صحیح بول نہیں پا رہے، یا اتنا پیارا بول رہے ہیں کہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. وہ ایک آئس کریم آپ اگر وہ نہ بھی کہتا تو ممکن آپ کھلا دیتے اس کو، لیکن اس کا بولنا اتنا اچھا لگا آپ کو کہ آپ نے کہا دوبارہ بولو. آپ اپنے گھر کے اندر اپنے نواسے کو، اپنے پوتے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو ایک ہی بات بار بار بولنے پر، بھانجے کو، بھتیجے کو بار بار بولنے پر اکساتے ہیں، دوبارہ بولو، کیا کھاؤ گے؟ اگر وہ بھول بھی جاتا ہے نا تو پھر اس کو بلا کر کہتے ہیں کہ ہاں بھئی فلاں دکان سے کیا لے کر دوں تمہیں، تاکہ آپ اس کے منہ سے وہ جو ٹیڑھی میڑھی انداز میں جو اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان کے ساتھ آئس کریم بولے گا وہ آپ کو اچھی لگتی ہے. ہم بھی خدا کی بارگاہ میں ایسے ہی بہت سی چیزیں مانگتے ہیں، اتنے خلوص دل سے مانگتے ہیں، اتنے پیارے انداز میں مانگتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں نہیں دیتا. دوبارہ مانگو، پھر مانگو. وہ چیز ہمیں ادھر ادھر دکھائی جاتی ہے کہ اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، تم بھی مانگو. مانگو تمہیں دی جائے گی، تمہیں اس سے بہتر دے دی جائے گی، لیکن تمہارا مانگنا خدا کو بہت اچھا لگ رہا ہے. خداوند متعال اس طرح سے ہمیں مانگنے پر ہمیں عطا 100% ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند متعال کی طرف سے عطا نہ ہو. یہ ہمارے مانگنے کا سلسلہ ہے. ہمیں مانگنے کا سلسلہ کون سکھائے گا؟ ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ یہ اہل بیت نے سکھایا ہے. لیکن یہ تعلیمات ہمیں پہنچانے کے لیے، سکھانے کے لیے صرف اسی ایک دعاؤں کے ذریعے سے اہل بیت نے قیامت تک کے لیے ہمیں محفوظ کیا ہے اس غلط فہمی سے کہ ہم مجبور ہیں. ہمیں نکالا ہے اہل بیت نے. اگر ہمیں نہ بتایا جاتا، دعا جب بھی آپ دعا کرتے ہیں نا، ایک بڑا تفصیلی چیپٹر ہے، دعا کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا احساس، اگر اہل بیت کی دعائیں پڑھیں خاص طور پر، جہاں معرفت اہل بیت حاصل ہوتی، وہاں فوراً ایک احساس یہ ہوگا کہ ہم کچھ غلط کرتے رہے اپنی زندگی کے اندر. چونکہ دعاؤں کے اندر اپنے گناہوں کا، اللہ کی معرفت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اہل بیت ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنے گناہوں کا تذکرہ بھی کرو کہ خدایا. اور اہل بیت اس طرح سے تذکرہ کرتے ہیں، وہ معصوم ہستیاں تھیں ہمارے لیے، کہ خدایا تیری بارگاہ میں کن آنکھوں کے ساتھ آؤں؟ خدایا تیری بارگاہ میں انہی آنکھوں کے ساتھ آؤں گا، اسی زبان کے ساتھ آؤں گا، ان کانوں کے ساتھ آؤں گا، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ گناہ کرتا رہا ہوں. تیری بارگاہ میں کن چیزوں کے ساتھ آؤں؟ خدایا میں تو وہ آدمی ہوں کہ جس کی، امام حسین کی دعا ہے، جس کی نیکیاں برائیاں ہیں. یعنی میں نیکی کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، برائی کر دیتا ہوں. میں عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور میں نے ریاکاری کر دی، دکھایا لوگوں کو. تو یہ احساس جو پیدا ہوتا ہے نا انسان کے اندر کہ میں کچھ غلط کرتا رہا ہوں، لہٰذا مجھے توبہ کرنی چاہیے. یہ ایک بہت بڑی تفکر جو اہل بیت اور اسلام کے خلاف رائج کیا گیا تھا، خیر ہی و شر ہی من اللہ، کہ سب کچھ اللہ ہی کروا رہا ہے، اس کا خاتمہ کروایا ہے اہل بیت نے دعاؤں کے ذریعے سے کہ نہیں، ہم کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. ان منازل کو طے کرنے کے لیے، ان کٹھن راستوں کو طے کرنے کے لیے اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی ہیں. امام سجاد کن کن منزلوں سے گزرے ہیں، کہاں کہاں دعائیں کی ہیں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام خطبے جو ارشاد فرمائے ہیں، بازار کوفہ، بازار شام، وہاں کی جو کیفیت بیان کی جاتی ہے امام سجاد کی کہ اس منزل تک کیسے پہنچے.
امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تعارف کروا رہے ہیں، انہی دعاؤں کے ذریعے سے اہل بیت کا تعارف کروایا، لیکن کن منزلوں سے گزر کے؟ مسجد کوفہ اور مسجد شام، ان دونوں جگہوں پر ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ وہ چبوترا کس لیے تھا؟ کہ جب بھی کسی لشکر پر کامیابی حاصل ہوگی تو اس چبوترے پر مغلوب لشکر کو، ہارنے والے لشکر کے قیدیوں کو کھڑا کر کے ان کے خلاف فرد جرم سنائی جائے گی، ان کی توہین کی جائے گی، لوگ ان کو پتھر ماریں گے، لوگ ان کے خلاف باتیں کریں گے، اور تاکہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں کہ ہم نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ان مقامات پر ان خاندان کو کھڑا کیا جاتا تھا، اس خاندان کو، امام سجاد کو، اہل بیت کی ہستیوں کو۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو ایک شخص نے آ کر امام سجاد سے کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کہ تمہارے مردوں کو قتل کر دیا اور تمہیں اسیر کیا، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو دعاؤں کے ذریعے سے امام سجاد نے بتایا کہ اللہ نے نہیں کیا، یہ تم لوگوں کے کام ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے سے امام کن کن منزلوں سے گزرے ہیں۔ وہ تکلیف دہ مرحلہ کتنا تکلیف دہ ہوگا کہ سیدہ زینب کوفے کے دربار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ابن زیاد پوچھ رہا ہے کہ یہ بی بی کون ہے، کیا نام ہے ان کا؟ بتایا گیا زینب بنت علی، علی کی بیٹی زینب ہے۔ بس جیسے ہی علی کی بیٹی زینب سنا تو اس ملعون نے گستاخی کرنا شروع کی، حضرت علی کو نازیبہ کلمات کے ساتھ یاد کرنا شروع کیا کہ سیدہ زینب کھڑی ہوتی ہیں، خطبہ دیتی ہیں تو خطبہ دینے کے دوران اتنا بی بی گریا کرتی ہیں کہ تمہارے لیے کافی نہیں ہو گیا کہ تم نے ہماری جڑیں کاٹ ڈالیں، تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ جتنے تم نے مظالم کیے ہیں ابھی بس نہیں کی تم نے؟ کہ اس موقع پر سید سجاد بی بی سے کہتے ہیں اس کو تی یا امتی، امت اے پھوپھی جان آپ خاموش ہو جائیے، انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، پھوپھی جان مجھے کچھ باتیں کرنے دیجئے۔ سید سجاد کچھ باتیں کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ سید سجاد سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو امام سجاد بتاتے ہیں کہ میں علی بن الحسین ہوں۔ تو کہتا ہے کہ علی بن الحسین کو اللہ نے قتل نہیں کر دیا؟ یہ وہ منازل ہیں کہ سید سجاد کس طرح سے دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں بچایا ہے، کہ سید سجاد یعنی علی بن الحسین کو اللہ نے قتل نہیں کر دیا۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں، میرا ایک بھائی تھا علی بن الحسین، اسے تم نے قتل کیا ہے، اللہ نے اس کی روح قبض کی ہے۔ یہ مسائل امام سجاد بتا رہے ہیں کہ اس موقع پر یہ ملعون کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس جوان کو، یہ میرے سامنے بول رہا ہے۔ تو جناب سیدہ زینب آگے بڑھ کر کہتی ہیں کہ اگر علی بن الحسین کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے قتل کرو۔ تو یہاں پر سید سجاد کو سیدہ زینب نے بچایا، اور سید سجاد نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ رہا۔ سید سجاد نے کہا کہ اتحدثنی بالموت ابن زیاد، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، موت سے خوفزدہ کرتا ہے؟ موت ہماری عادت ہے، قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہمارے لیے باعث عزت ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں موت سے کیوں ڈروں گا؟ امام کو قید کر دیا کہ عزادارو آج شب شہادت امام سید سجاد ہے۔ امام سید سجاد مدینے میں گریا کرتے رہے، جب تک زندہ رہے شہدائے کربلا پر گریا کرتے رہے، کہ ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت منہال نے، امام کے صحابی نے امام کی خدمت میں عرض کی کہ مولا کیوں گریا کر رہے ہیں، مولا کیوں رو رہے ہیں، اتنا کب تک گریا کریں گے؟ تو امام نے کہا کہ منہال تم نے انصاف نہیں کیا۔ منہال یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، تو یعقوب نے اتنا گریا کیا، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میرے 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، ان کی لاشیں پامال کر دی گئیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ منہال میں گریا نہیں کروں گا تو کون گریا کرے گا؟ تو منہال نے اس موقع پر امام سجاد کا وہی جملہ جو دربار میں امام نے کہا تھا نا کہ اتحدثنی بالموت، کہا کہ مولا آپ ہی نے تو کہا تھا کوفے کے دربار میں کہ قتل ہو جانا ہمارے لیے سعادت ہے، قتل ہو جانا ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، قتل ہو جانے سے ہمارے لیے باعث عزت ہے، باعث کرامت ہے، مولا آپ ہی نے تو کہا تھا۔ تو مولا کہتے ہیں منہال تم نے انصاف نہیں کیا۔ منہال ٹھیک ہے قتل ہونا ہماری عادت ہے،
ٹھیک ہے قتل ہونا ہمارے لیے باعث عزت ہے، لیکن منحال یہ بتاؤ کہ کیا ماؤں بہنوں کو لے کر درباروں میں جانا بھی ہمارے لیے باعث عزت ہے؟ منحال بتاؤ کیا یہ بھی ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ ننگے سر پھوپھیوں کو دربار میں لے کر جائیں؟ اجرکم اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو، سید سجاد نے اس پورے مدینے کو، پوری زندگی کو وقف کر دیا شہدائے کربلا کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے۔ یا دعا کر کے اہل بیت کا تعارف کرواتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، یا اہل بیت کے اس مصیبت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں تذکرہ شہدائے کربلا کا کرتے ہیں۔ بڑا معروف واقعہ ہے کہ مولا مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک مسلمان، ایک قصاب ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ مولا نے کہا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں مسلمان ہوں۔ کہا کہ کیا ذبح کرنے کے احکام جانتے ہو؟ کہا کہ اے فرزند رسول، میں آپ کے نانا کی امت کا فرد ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے کہ کون سے احکام ذبح کرنے کے ہیں۔ آقا میں جانتا ہوں۔ کہا کہ مجھے بتاؤ کون سے احکام ہیں؟ کہا کہ مولا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرنا۔ مولا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرنا۔ بس اس موقع پر امام کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا ہے۔ امت محمدی کے اندر تو جانور کو پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن کیسی امت محمدی ہے کہ میرے باپ کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ مولا پوچھتے ہیں اور کون سا حکم معلوم ہے تمہیں ذبیحہ کا؟ یہ شخص کہتا ہے مولا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کے نانا کی امت میں، آپ کے نانا کی تعلیمات کے مطابق کبھی کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ سننا تھا۔ مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ کہا ہاں صحیح کہا تم نے، لیکن میرا باپ وہ مظلوم ہستی ہے کہ جس کو اس کی 4 سالہ بیٹی کے سامنے ذبح کیا گیا۔ 70 قدم کے فاصلے پر بہن دیکھتی رہی اور سید سجاد دیکھتے رہے۔ ان ہستیوں کے سامنے امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ مولا کہتے ہیں کہ تیسری کوئی اور حکم بھی تمہیں معلوم ہے؟ یہ شخص کہتا ہے ہاں آقا ایک حکم اور بھی معلوم ہے کہ آپ کے نانا کی شریعت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کرو تو تیز دھار خنجر سے ذبح کرو، اس کی گردن کی سامنے کی رگیں کاٹو۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام کی گریے کی آواز بلند ہوئی۔ امام کہنے لگے اے مسلمان تو نے بالکل صحیح کہا کہ جب بھی امت محمدیہ میں کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو سامنے سے ذبح کیا جائے اور تیز دھار خنجر سے ذبح کیا جائے۔ لیکن ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا شہید بابا جسے گردن کے پیچھے سے ذبح کیا گیا اور جس خنجر سے ذبح کیا گیا وہ کن تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین اس ذکر کو جہاں جہاں سماعت کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ